اس دعوت و تبلیغ پر مجھے تم سے کچھ اجرت نہیں چاہیے، کچھ مال نہیں چاہیے، کچھ معاوضہ نہیں چاہیے، اس کا اجر مجھے میرا رب عطا فرمائے گا جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ حضرت ہود کے بعد اسی طرح جب زمانہ آیا حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کی طرف نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے تھے جو قوم سنگ تراشی میں مہارت رکھتی تھی، جو قوم پتھروں سے عالیشان عمارتوں کو تراش کرتی تھی، وہ قوم کہ جو سنگ تراشی میں مہارت تامہ رکھتی تھی۔ قرآن شریف نے اس قوم کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، وہ قوم عالیشان عمارتوں کو پتھروں سے تراش کر کے، پہاڑوں سے تراش کر کے عالیشان عمارتیں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج عطا فرما کر کے مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، مجھ کو اللہ رب العزت نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تم کو سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے بھیجا ہے، تم کو آپس میں کفر و شرک اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی سے منع کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، قوم حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کرتی ہے، قوم کہتی ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو سامنے پہاڑ کی چٹان سے ایک 10 مہینے کی تھلکتی ہوئی اونٹنی نکال کر کے دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم سے مطالبہ کیا تھا کہ سامنے پہاڑ کی چٹان سے 10 مہینے کی اونٹنی نکال کر کے دکھائیں۔ جو تجربہ جس فن میں مہارت تھی اسی طرح کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ عزیزان گرامی، حضرت صالح علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر تمہیں اپنی نبوت کو کوئی دلیل دینا ہے تو سامنے پہاڑ کی چٹان سے ایک 10 مہینے کی تھلکتی ہوئی اونٹنی نکال کر کے دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، پہاڑ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، پہاڑ کی چٹان پھٹتی ہے، حضرات محترم اونٹنی باہر نکل کر کے آتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ وہ اونٹنی قوم کے سامنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا، فرمایا یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے، اس کا احترام کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کی تعظیم کرنا۔ اگر تم نے اس کو ستایا، اگر تم نے اس پر ظلم کیا تو تم کو عذاب ہلاک کر دے گا۔ قوم نہیں مانی، قوم نے اونٹنی کو ہلاک کیا، اس بچے کو بھی ہلاک کیا اور عذاب الہی آیا، قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ الغرض حضرات محترم، حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو توحید باری تعالی احکام الہیہ کی تبلیغ فرماتے ہیں اور حضرت صالح ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرما دیتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، فرماتے ہیں اے لوگو اس دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، اس کا اجر تو مجھے میرا رب دے گا جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ حضرات اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے، حضرت لوط نے بھی اپنی قوم کو بدکاری سے منع کیا، اپنی قوم کو بدکاری سے باز آنے کی تعلیم دی۔ حضرات محترم ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اے قوم اس دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا ہوں، اس کا اجر تو مجھے میرا رب عطا فرمائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اپنی قوم کو توحید باری تعالی احکام الہیہ کی تبلیغ فرماتے ہیں، بتوں کے سامنے جھکنے والی پیشانیوں کو خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانے کی دعوت دیتے ہیں اور ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اے میری قوم اس دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، اس کا اجر تو مجھے میرا رب دے گا جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے وہ انبیاء کرام کہ جن کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، ہر نبی نے تبلیغ کی ہے، ہر نبی نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچم بلند کیا ہے، ساتھ ہی فرمایا کہ اس دعوت و تبلیغ پر میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، کچھ مال طلب نہیں کرتا۔ حضرات اب سارے نبیوں کے بعد، سارے رسولوں کے بعد، سارے پیغمبروں کے بعد باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، فاطمہ الزہرا کے بابا، حضرت حسنین کریمین کے نانا جناب محمد
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا تاج پہن کر کے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کا پرچم تھام کر کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، مکے کے بازاروں میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، طائف کے میدانوں میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، مدینے کی گلیوں میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور عرب کے صحرا میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وانی رسول اللہ۔ میرے آقا اعلان فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر اپنی عاقبت سنوارنا چاہتے ہو، اگر اپنی بگڑی ہوئی بنا بنانا چاہتے ہو، اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہو، تو آؤ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ میں محمد اللہ کا آخری رسول اور آخری پیغمبر ہوں۔ حضرات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا، عزیزان گرامی، میرے آقا کے اعلان کے بعد ایک ایسا انقلاب آتا ہے، ایسی تبدیلی آتی ہے۔ میرے نبی کے اعلان فرمانے کے بعد عزیزان گرامی، وہ لوگ جو بت پرست تھے وہ خدا پرست ہو گئے، وہ ظالم تھے وہ عادل ہو گئے، جو رہزن تھے وہ رہبر ہو گئے، جو جہنمی تھے وہ جنتی ہو گئے، جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ حضرات، میرے نبی کے اعلان پر ایسا انقلاب برپا ہوا کہ جو دشمن تھے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور جو بت پرست کے عادی تھے وہ خدا پرست بن گئے۔ حضرات، میرے نبی کی اس حیات مبارکہ کا ایک شاعر نے جائزہ لیا تو وہ اپنی شاعری میں بڑے پیارے انداز سے لکھتا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اعلان فرمایا، مکے کی گلیوں سے اسلام نکلا، پوری دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا، پوری دنیا میں نبی کے ماننے والے پھیلتے چلے گئے، پوری دنیا میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچم بلند کرنے والے پھیلتے چلے گئے۔ حضرات، 12 سال تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں، عزیزان گرامی، لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دولت تقسیم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت فرما کر کے تشریف لاتے ہیں۔ حضرات، مدینہ شریف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا، دین کے جھنڈے کو لہرایا۔ حضرات، دور دراز سے میرے آقا کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے، میرے نبی کی بارگاہ سے فیضیاب ہو کر کے جاتے تھے، کئی قافلے دور دراز سے میرے نبی کی بارگاہ میں آتے تھے، اسلام کی تعلیمات حاصل کرتے تھے، 1-2 دن رکتے تھے اور بعد واپس چلے جاتے تھے۔ حضرات، میرے نبی کا لنگر ہمیشہ جاری و ساری رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس آیت کو میں نے خطبے میں تلاوت کیا، اس کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے تو انصاری صحابہ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر نہ کوئی تجارت کرتے ہیں، نہ کوئی زمینداری ہے، نہ کوئی مالداری ہے، نہ کوئی دکانداری ہے، نہ کوئی تجارت ہے۔ حضرات محترم، اور گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، خود گھر کا خرچ بہت ہے، اور دور دراز سے اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے قافلے آتے ہیں، سب میرے نبی کی بارگاہ میں رہتے ہیں، سب کا خرچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چلتا ہے۔ صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر بوجھ بہت زیادہ ہے، اخراجات کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ صحابہ جو مالی اعتبار سے مضبوط تھے، جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا تھا، جن کی دکانداریاں تھیں، جن کی تجارتیں تھیں، جن کی زمینداریاں تھیں، وہ سارے صحابہ اکٹھے ہوتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، چلو آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مال کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ حضور علیہ السلام کا کچھ بوجھ کم ہو۔ حضرات، یوں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لو شئت لسارت معی جبال الذھب، فرمایا اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلے، لیکن حضرات بظاہر اس وقت کوئی
تجارت اور آمدنی نہیں ہے۔ حضرات سارے صحابہ اکٹھے ہو کر کے جو مالدار تھے، جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس زمینیں تھیں، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بولو میرے صحابہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ کے صدقے میں ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے، یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں ہم کو ایمان ملا، یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں ہم کو ہدایت ملی، یا رسول اللہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہم ظلم اور جہالت کے گڈھوں میں پھنسے ہوئے تھے، یا رسول اللہ گمراہی و ضلالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، یا رسول اللہ ہم بت پرست تھے، یا رسول اللہ آپ نے ہم کو خدا پرست بنایا، یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں ہم کو ہدایت ملی ہے، یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اس لیے یا رسول اللہ ہم تھوڑا سا مال آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر آئے ہیں، یا رسول اللہ یہ ہماری حقیر سی پونجی آپ قبول فرما لیں، یا رسول اللہ قبول فرما کر کے ہمیں خدمت کا موقع عطا فرمائیں، یا رسول اللہ یقین جانیں آئندہ بھی ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، اور یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمارے تحفے کو قبول کر لیا، آپ نے یہ حقیر سی پونجی قبول کر لی، یا رسول اللہ ہم کو بڑی مسرت ہوگی، بڑی شادمانی ہوگی، بڑی خوشی ہوگی۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو فرماتے ہیں اے میرے غلاموں ٹھہر جاؤ، پہلے میں رب سے مشورہ کر لوں، رب سے مشورہ کر لوں کہ تمہارا نذرانہ قبول کروں کہ نہ کروں، تمہارا ہدیہ قبول کروں کہ نہ کروں، تمہارا مال قبول کروں کہ نہ کروں، تمہارا تحفہ قبول کروں کہ نہ کروں۔ حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت اوپر اٹھاتے ہیں، اپنے دست نبوت کو بلند کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم یہ تیرے بندے میرے امتی مولا میری محبت کے خاطر میری تبلیغ کے سلے میں مجھے مال دینا چاہتے ہیں، مالک و مولا کلمہ پڑھنے پڑھانے کے سلے میں پروردگار عالم میری خدمت کرنا چاہتے ہیں، مالک و مولا ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے سلے میں مالک و مولا مجھ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، پروردگار عالم میری خدمت کرنا چاہتے ہیں، مولا میری تبلیغ کے عوض میں مالک و مولا مجھے اجر دینا چاہتے ہیں، تبلیغ کے سلے میں پروردگار عالم مال کے ذریعے میری خدمت کرنا چاہتے ہیں، مولا ان کا نذرانہ قبول کروں کہ نہ کروں، مولا ان کا تحفہ قبول کروں کہ نہ کروں، مولا ان کا ہدیہ قبول کروں کہ نہ کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، ادھر اللہ رب العزت نے فوراً جبریل امین کو حکم دیا، فرمایا جبریل اب سدرۃ المنتہا کو چھوڑو، فوراً میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ حضرات محترم حضرت جبریل امین یہ آیت مبارکہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اس آیت کو لے کر کے فوراً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں۔ اب حضرات محترم یہ آیت لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے، ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے میرے محبوب آپ اپنے ماننے والوں کو فرما دو، اپنے جانثاروں کو فرما دو، اپنے غلاموں کو فرما دو، اپنے صحابہ کو فرما دو کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، اے میرے ماننے والوں، اے میرے غلاموں، اے میرے جانثاروں، میں اس دعوت و تبلیغ کے سلے میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، تم سے کچھ مال طلب نہیں کرتا، تم سے کچھ ہدیہ طلب نہیں کرتا۔ پھر حضرات محترم کس چیز کا مطالبہ ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب فرما دو کہ تم اگر میری خدمت ہی کرنا چاہتے ہو طریقہ میں بتاتا ہوں۔ مولا طریقہ کیا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا الا المودۃ فی القربى اے میرے چاہنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اگر میری خدمت کرنا چاہتے ہو، میرے بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہو، اگر میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب اپنے ماننے والوں کو فرما دو الا المودۃ فی القربى کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت کی تعظیم کرنا، میرے اہل بیت کا احترام کرنا، میرے اہل بیت کی عقیدت و محبت کو اپنے سینے میں بٹھائے رکھنا، میرے اہل بیت کی تعظیم کرنا۔ عزیزان گرامی آپ غور کریں حضرات محترم اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو حکم فرمایا ہے اے میرے محبوب آپ نے جو اپنے غلاموں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، جو تبلیغ کی ہے، جو کلمہ پڑھایا ہے، جو گمراہی و ضلالت کے دلدل سے نکال کر کے ایمان و یقین کے اجالے نصیب کرے ہیں، اے میرے محبوب اس کا صلہ اپنے اہل بیت کی محبت کی شکل میں مانگو، اپنے اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کرو۔ عزیزان گرامی حضرات محترم اب اللہ رب العزت
العزت نے حکم فرمایا اے میرے محبوب اپنے اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کرو. اور عزیزان گرامی اس میں فائدہ امت ہی کا ہے. حضرات محترم حضرت سعید ابن جبیر اور عمرو ابن اشعث فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں سے غلاموں کو یہ حکم دیا اور یہ ڈیمانڈ کی کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا الا ان تعودوا عترتی وتحفظونی فیہ، ہاں اگر تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا. اور حضرات محترم اس کا صلہ امت ہی کی طرف لگتا ہے، اس کا اجر امت ہی کو ملتا ہے. حضور علیہ السلام کا بذاتاً کوئی وہ نہیں، لیکن اس کا فائدہ امت ہی کو ملتا ہے. اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا فواللہ ما احبهم احد الا ریحا فی الدنیا وفی الآخرہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں، اس کے قدموں کو چومے گی، اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے قدموں کو چومے گی. حضرات محترم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل قدر صحابی رسول ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ بسینہ علم قرآن کا خزینہ عطا فرمایا. وہ صحابی حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور سید المفسرین ہیں، رأس المفسرین ہیں، حبر المفسرین کا لقب ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کر کے علم قرآن کا خزینہ عطا فرمایا. بخاری شریف کتاب الوضو پر یہ حدیث پاک، کتاب العلم میں یہ حدیث پاک، باب فضائل عبداللہ ابن عباس پر یہ حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے کہیں تشریف لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وضو کرنے کے لیے پہلے ہی پانی رکھ دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس نے پانی رکھا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ عبداللہ کو بلا کر کے لاؤ. حضرات عبداللہ ابن عباس بلائے گئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عبداللہ یہ پانی تم نے رکھا ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیوں رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ تاکہ آپ باہر سے آئیں وضو فرما لیں. حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے قریب کیا، اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا یہ میرا صحابی ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی عبداللہ ہے. مولا اس کی خدمت کو میں نے قبول کر لیا ہے. مولا میں بھی ان سے راضی ہوں. مولا تو بھی ان سے راضی ہو جا. اے پروردگار عالم یہ میرا بھائی ہے، میں نے ان کی خدمت کو قبول کر لیا. میرے آقا دعا فرماتے ہیں اللہم علمہ الکتاب وتعویل القرآن وفقہہ فی الدین. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اے مولا اس کو علم قرآن کا خزینہ عطا فرما دے، قرآن کا راز سکھا دے اور دین کا فقیہ بنا دے. حضور علیہ السلام نے سینے سے لگا کر کے دعا دی. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا اے عبداللہ اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کے تم کو دعا دی اور سینے سے تم جدا ہوئے، اس کا اثر تم نے کیا دیکھا؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں قسم خدا کی جب سے اللہ کے رسول نے مجھے سینہ بسینہ علم قرآن کا خزینہ عطا فرمایا، فرماتے ہیں میرے سینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے ایسے رموز و اسرار پیدا فرما دیے. اللہ نے مجھے قرآن کے اتنے علوم عطا فرما دیے. فرماتے ہیں لو زاع لی عقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ. فرماتے ہیں اس دن سے اگر میرے اونٹ کی لگام بھی گم ہو جاتی ہے تو میں اس کو قرآن میں تلاش کر لیتا ہوں، کتاب اللہ میں تلاش کر لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے سینہ بسینہ ایسا علم قرآن کا خزینہ عطا فرمایا. وہی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ حکم دیا کہ اے میرے غلاموں میری خدمت یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جو صحابہ آقا کی بارگاہ میں موجود تھے، صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے، وہ سارے صحابہ عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ من قرابت
قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم۔ حضرات صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ ہم ضرور آپ کے اہل بیت سے محبت کریں گے، ضرور آپ کے اہل بیت کا ادب کریں گے، یا رسول اللہ ضرور ان کا احترام کریں گے، ضرور ان کو پہچان کر کے ان کے حقوق کو ادا کریں گے، لیکن یا رسول اللہ ہم کو بتایا جائے من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول اللہ آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے، جن کی محبت ہم پر واجب فرمائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں علی و فاطمۃ و ابناہما، فرماتے ہیں علی ہیں اور فاطمہ ہیں اور ان دونوں کے بیٹے حضرت حسنین کریمین ہیں۔ اگرچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ حضرات میرے آقا نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان دونوں کے بیٹے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے ان اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور حضرات محترم ایک اور حدیث میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بعض و نصیحت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا فرمایا، وہ تمہاری ضروریات زندگی، ساری ضروریات زندگی کا سامان اس نے تمہارے لیے فراہم کیا ہے، تم کو اس نے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اس لیے اللہ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں رب کا حبیب ہوں، اس لیے مجھ سے محبت کرو۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو۔ عزیزان گرامی، جو صحابہ آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے انہوں نے گردنوں کو جھکا کر کے زبان حال سے عرض کی یا رسول اللہ ہم ضرور احترام کریں گے، ضرور ادب کریں گے، لیکن یا رسول اللہ جو آپ کے اہل بیت کا احترام کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا، ان کا ادب کرے گا، یا رسول اللہ اس کو صلہ کیا ملے گا، اس کو اس کا اجر کیا ملے گا۔ حضرات محترم، متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ رب العزت اس محبت کے صدقے میں اس کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دے گا۔ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ رب العزت اس کو پل صراط پر گزرنا آسان فرما دے گا۔ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ رب العزت اس کو عذاب حشر اور عذاب نار سے نجات عطا فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے عظمت اہل بیت، یہ شان اہل بیت ہے جن کی محبت کا حکم اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ہم کو دیا ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرات ایک اور حدیث شریف آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کروں، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، آخری حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام فریضہ حج کو ادا کر کے مکہ شریف سے باہر تشریف لاتے ہیں، غدیر خم کے پاس آقا علیہ السلام قیام فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ آج سارے لوگ یہیں پر ٹھہر جانا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے صحابہ کرام اجازت لے کر کے اپنے اپنے ملکوں کو جایا کرتے تھے، اپنے اپنے شہروں کو جایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ آج کوئی جائے گا نہیں، پہلے یہاں پر رکو، تھوڑی دیر ٹھہرو۔ حضرات سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ہو سکتا ہے یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہو، اس کے بعد تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو، اور جو احکام اللہ رب العزت نے مجھ تک پہنچائے وہ سارے احکام میں نے تم تک پہنچا دیے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ آخری باتیں جو ہدایت اور نجات کا ضامن ہے تم تک پہنچا دوں، تاکہ تم صراط مستقیم پر گامزن رہو، گمراہی و ضلالت تمہارے قریب تک نہ آنے پائے۔ حضرات صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں، یا رسول اللہ ضرور مہربانی فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین ما ان اخذتم بہما لن تضلوا ابدا۔
اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وعطرۃ اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو عظیم الشان چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کا دامن مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلے نمبر پر قرآن ہے، پہلے نمبر پر کتاب اللہ ہے، اس میں ہدایت کا نور ہے، عقائد کی وضاحت اور اعمال کی جزا بھی ہے۔ فرمایا اس لیے قرآن کا دامن مضبوطی سے تھامنا، قرآن بھی تمہارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ اور ارشاد فرمایا وعطرۃ اہل بیتی، اور میرے اہل بیت ہیں دوسرے نمبر پر، میرے اہل بیت کا بھی دامن مضبوطی سے تھامنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان کا دامن بھی تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ حضرات راوی کا بیان ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اللہ کے نبی نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حضرات سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ تو مانے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام کی ایک ایک بات پر صحابہ کرام آمنا صدقنا کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر، حضور علیہ السلام کے ایک اشارے پر صحابہ اپنی ہتھیلی پر اپنی جانوں کو لے کر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، آقا علیہ السلام و تسلیم اگر ایک اشارہ کرتے، صحابہ کرام اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا تھا، لو امرتنا ان نفیدها لاخذناها، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں کہ ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں تو یا رسول اللہ ضرور ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے۔ حضرات صحابہ کرام تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان کو ہتھیلیوں پر لے کر کے حاصل ہو جایا کرتے تھے۔ پھر عزیزان گرامی، اللہ کے رسول بار بار کیوں فرما رہے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی؟ حضرات اس کی وجہ یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا صحابہ کرام تو مانے ہوئے ہیں، لیکن میرے نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آنے والے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، جو اپنے آپ کو مومن کہیں گے، جو اپنے آپ کو موحد کہیں گے، لیکن ان کے دلوں میں میرے اہل بیت کی عداوت ہوگی، میرے اہل بیت کی دشمنی ہوگی، میرے اہل بیت سے عداوت رکھیں گے۔ اس لیے میرے نبی نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی ذات میں تنقیص مت کرنا، قرآن کا بھی دامن مضبوطی سے تھامنا، اہل بیت کا دامن بھی مضبوطی سے تھامنا۔ اگر تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کے دامن کو چھوڑا تو تم گمراہی کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ جو بھی ان میں سے کسی ایک کے دامن کو پکڑے گا، ایک کے دامن کو چھوڑے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کا بھی دامن تم سے نہ چھوٹنے پائے اور قرآن کا دامن بھی نہ چھوٹنے پائے، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ آپس میں بڑا مضبوط رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا تعلق ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عزیزان گرامی، فرمایا ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہے، اتنا گہرا رشتہ ہے کہ یہ قیامت میں بھی دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب میدان محشر ہوگا، میری امت پیاسی ہوگی، میں اپنی امت کو حوض کوثر کا جام عطا کر رہا ہوں گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں اپنی امت کو کوثر کا جام عطا کر رہا ہوں گا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک طرف سے قرآن آئے گا، ایک طرف سے اہل بیت آئیں گے۔ فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلِيَّ الْحَوْض، فرمایا نہ یہ دنیا میں جدا ہوں گے نہ قیامت میں جدا ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر میں بھی میرے پاس دونوں جمع ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نہ تم سے قرآن کا دامن چھوٹے، نہ اہل بیت کا دامن چھوٹے، اور حضرات محترم صحابہ کا بھی دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاصحابی واہل بیتی، فرمایا پل صراط پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے، پل صراط جو جسر الصراط
اشد من السیف ادق من الشعر، جو پلسرات تلوار سے زیادہ باریک ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر ایک کو پلسرات سے گزرنا ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ پلسرات پر ثابت قدم وہی رہے گا کہ جس کے دل میں میرے اہل بیت کی بھی محبت ہوگی اور جس کے سینے میں میرے صحابہ کی بھی محبت ہوگی، میرے صحابہ کی بھی عقیدت جس کے سینے میں ہوگی۔ حضرات قرآن کا دامن بھی نہ چھوٹے، اہل بیت کا دامن بھی نہ چھوٹے، صحابہ اکرام کا دامن بھی نہ چھوٹے۔ اللہ رب العزت ہم کو قرآن، اہل بیت اور صحابہ اکرام کے دامن سے سچی وابستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کرب و بلا میں سر جھکا اٹھے گا حشر میں، کرب و بلا میں سر جھکا اٹھے گا حشر میں، مولا علی کے لال کا سجدہ عجیب ہے، سر کٹ گیا بدن سے تلاوت نہیں رکی، قرآن سے حسین کا رشتہ عجیب ہے، قرآن سے حسین کا رشتہ عجیب ہے۔ بہت اچھی گفتگو آپ نے سماعت کر لی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر شاعر اعظم ہندوستان حضرت شمس تبریز گریڈی تیار ہے؟ جتنے لوگ سو گئے ہاتھ اٹھا کے بولے یا حسین، اتنے لوگ سو گئے تھے۔ مجمع سونے والا ہی بولتا ہے۔ ایسے ہی ہم نے ایک جگہ بولا کہ ایک آدمی جو ہے نعرہ لگاتا تھا، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، تو ہی نعرہ لگاتا تھا۔ ہم بولے کہ علماء اہل سنت بھی بابو کہا کرو۔ جیسے ہم شعر کمپلیٹ کیے، وہ آدمی پھر اٹھا، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لگایا، پھر بھول گیا، کچھ یاد نہیں آیا تو بولا مولوی مولانا۔ آپ لوگ ذرا نعرہ لگائیے تو میں شمس تبریز کو بلا تاخیر آپ کے حوالے کروں۔ ہم اپنے شعر کو بھی اپنی جگہ رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم سے تو سننا ہی ہے آپ کو، لیکن ذرا سا گریڈی کا لہجہ پورے ہندوستان میں چل رہا ہے۔ اٹھا لے محبت سے ہاتھ اٹھا لے، اٹھائیے بھائی جان، اٹھائیے ہاتھ اٹھا لیجئے، جو نہیں اٹھائے گا اٹھ جائے گا۔ یا بات ہے زندہ باد، نعرہ تکبیر، آقا بلندی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، شاعر اسلام شمس تبریز گریڈی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بادب بیٹھو در خیر الورا کے آس پاس، پھر پڑھو نعت نبی نور خدا کے آس پاس، موت دینا ہے خدا شہر مدینہ میں مجھے، تاکہ محشر تک رہوں گنبد ہرا کے آس پاس۔ شریف پہ بیٹھے ہوئے باوقار مقدس علماء اکرام، سامنے بیٹھے ہوئے خوبصورت سامعین اکرام، دور و دراز سے پردے میں سماعت کرنے والی دینی مذہبی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے آپ حضرات ذکر شہادت کانفرنس میں تشریف رکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک جامع گفتگو حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب کو سے آپ نے سماعت کیا۔ بہت اچھی تقریر، بہت اچھی بات حضرت نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ آپ میرے دائیں جانب اولاد رسول حضرت علامہ مولانا سید منظر حسین صاحب اللہ مصباحی تشریف رکھتے ہیں، انہی کے بغل میں ان کے والدین بزرگوار بھی تشریف رکھتے ہیں، اور نتیب اعظم ہندوستان کو آپ شروع سے آخر تک سماعت کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، لیکن ایک اچھا لہجہ ہمارے بھائی جان حضرت ذاکر سہسرامی صاحب قبلہ نے بہت اچھا کلام آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ میں سب سے پہلے مدینہ شریف کے حوالے سے کچھ مطلب پڑھوں گا، جی لگا کر درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک سے مولانا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہادت کانفرنس، حضرت علامہ نور عالم صاحب قبلہ بنارسی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔
खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा नूर आलम बनारसी, आप जिगर थाम कर बैठिए, हजरत की तकरीर सुनिए। हजरत शायरी के बाद हजरत ही की तकरीर होने वाली है। 5 मिनट सुनिएगा तो आप अपने से बोलिए कि हजरत 1.5 घंटा बोलिए। हजरत की आमद हो गई है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मौलाना नूर आलम साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा महफिल है, लाजवाब है माशाअल्लाह। लेकिन थोड़ी सी अगर रिटर्निंग इसमें बढ़ सकती है, रिपीट रिटर्निंग अगर हो सकती है तो आप कर दीजिए माशाअल्लाह। माइक आपका बहुत अच्छा बोल रहा है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने आदत के मुताबिक शुरू होता हूँ, मुलाजा करें। सब वीडियो बना लेना। सल्लल्लाहु अलैका या या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं और सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से। सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से। अरे नबी मदीने में सबका सलाम लेते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन। अरे माशाअल्लाह, क्या कहने जिंदाबाद, वाह। नबी मदीने में सबका सलाम लेते हैं। नबी मदीने में सबका सलाम लेते हैं। नबी मदीने में सबका सलाम लेते हैं। और जहां चाँद को उससे खिलौने का काम लेते हैं। नबी एक बच्चा पूरे मन में खड़ा हो जाइए। नारे रिसालत, जिक्र शुदाए करबला, जिक्र शुदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर पढ़िए भाई। वाह 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 वाह। नबी मदीने में सबका सलाम लेते हैं। जहां चाँद को नबी
کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ نصیب والے ہیں، اگر نبی پاک کے وفادار ہیں، سچے غلام ہیں، آپ وی آئی پی ہیں تو مجھے کوئی شکایت نہیں، مجھے وی آئی پی کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے غلاموں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو آپ حرکت میں آئیں، آپ کی زبان کھلے، ہے کہ نہیں؟ نصیب والا کو یا رسول اللہ، نصیب والا کو ملتی ہے عشق کی دولت، نصیب والا کو ملتی ہے عشق کی دولت، ارے نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں، نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں، تو میری الفت مدینے مدینے، 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 میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں، میری الفت مدینے مدینے، میری الفت مدینے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان اہل بیت، سجدہ حسین، نعرہ تکبیر۔ انشاءاللہ آپ جو سننا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گا، لیکن اس کو پہلے آپ سن لیں، مدینہ شریف کے حوالے سے کوئی شعر سن لیں۔ میری الفت مدینے مدینے، بہت اچھا، آپ یہاں سے آپ انگلی مت کیجئے گا، بہت اچھا مائک ہے آپ کا، نہیں ہوتا ہے تو آپ وہاں سے انتقال کر جائیے، مائک آپ کا بہت اچھا ہے۔ میری الفت مدینے مدینے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں، میری الفت مدینے، میری الفت مدینے سے یوں ہی مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، تو میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچو، میں مدینے کی جانب